رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، رہا بستر گرم پانی چلتا رہا، ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر میں تو کوئی بھی آیا نہیں۔ علی بھائی ایک قصہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بیان کر دیں، دو عاشقوں کے بیچ ایک جھگڑے کا جو قصہ کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ کسی ندی کے کنارے بیٹھا ہوا اور اس کے بیچ ایک ملنگ آ جاتا ہے اور وہ پانی کا جو گندا پانی ہوتا ہے وہ اس عاشق کے معشوق کے پاؤں پہ لگ جاتا ہے، تو بڑا غصہ آتا ہے اس عاشق کو، اس ملنگ کو مارتا ہے، کچھ عرصے بعد ایک دو دن بعد وہ قصہ اگر آپ بیان کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ تذکرہ حضرت سیدنا غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ سیرت مبارکہ میں پڑھا ہے، اور اس رواں ہفتے میں آپ کا عرس پاک بھی۔ اچھا اگر اجازت ہو تو جی بسم اللہ علی بھائی جی بلند آواز۔ ایک شعر آیا ذہن میں جی معراج پاک سے متعلق، اور اس میں جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، اجازت ہے؟ جی وہ فرماتے ہیں کہ وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، رہا بستر گرم پانی چلتا رہا، ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر میں تو کوئی بھی آیا نہیں۔ واہ شبان جی۔ علی بھائی ایک قصہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بیان کر دیں، دو عاشقوں کے بیچ ایک جھگڑے کا جو قصہ کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ کسی ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بلند آواز سے وہ سب نہیں آ رہی جی، اور اس کے بیچ ایک ملنگ آ جاتا ہے اور وہ پانی کا جو گندا پانی ہوتا ہے وہ اس عاشق کے معشوق کے پاؤں پہ لگ جاتا ہے، تو بڑا غصہ آتا ہے اس عاشق کو، اس ملنگ کو مارتا ہے، کچھ عرصے بعد ایک دو دن بعد وہ قصہ اگر آپ بیان کریں، اس میں جو آخری فکرہ جو ملنگ کہتا ہے لوگوں کے ساتھ، اچھا وہ پہلے آپ سن چکے ہیں؟ میں تو سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں باقیوں کا بھی۔ اچھا باقی لوگوں کو ایسے کسی اور بھی سننا چاہتا ہوں۔ چلیں سناتے جی۔ اور سنا لیتے ہیں، یہ تو فرمائش ہے نا، وہ پہلے ذرا سوال ہو جائے، فرمائش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ وقت کے ٹھہرنے کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ابھی دنیا کے عاشق معشوق کی بھی بات کی، تو مجاز میں بھی کبھی وقت ٹھہر جاتا، حقیقت میں تو خیر ٹھہر جاتا ہی ہے، مجاز میں بھی وقت اور جگہ ٹھہر جاتا۔ لاہور میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو ایک سڑک پہ کھڑا ہوا ایک ہی جگہ پہ ہار بیچتا تھا، اور ساری زندگی سردی گرمی برسات تو وہاں پہ کھڑا ہار بیچتا، اور حالانکہ وہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، تو اس کا راز یہ تھا کہ اس کو ایک فلمی ہیروئن سے محبت ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ وہ ہیروئن اس سڑک سے گزر رہی تھی، تو اس عاشق نے وہاں اس کو ایک نظر دیکھا، اس کے بعد وہ تو گزر گئی لیکن وہ بندہ ادھر کا ادھر، پھر ساری زندگی اس نے ادھر ہی گزارا۔ تو مجاز میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ واقعات جو ہیں وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا، حقیقت تو پھر بات ہی اور ہے۔ اور وہ بیٹے کی فرمائش بھی پوری کر دیتا ہوں، اور ان کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ جب میں نے سنی تو یہ باغ جناح کے حوالے سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ باغ جناح میں اکثر جو جوڑے ہوتے ہیں نا شادی کے بعد، جو دور نہیں کہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ چلو باغ جناح میں نا ہنی مون منا لیتے ہیں، وہ سیر کو 9 بہاتر جوڑے جو ہیں نا اکثر باغ جناح میں آپ کو نظر آ جائیں گے سیر کرتے ہوئے۔ تو ایسا ہی ایک
ابھی شادی کو پہلا دن تھا غالباً، تو وہ دلہا دلہن سیر کر رہے تھے، سامنے سے کوئی مجوب سا بندہ پان کھاتا ہوا آ رہا تھا، تو اس نے پان کی جو پیک جسے کہتے ہیں وہ تھوکی، تو وہ جو دلہن تھی اس کی ساڑی پہ نا کچھ چھینٹے پڑ گئے، تو وہ دولہا جو تھا اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے نا اس بابے کو ایک چپیڑ رسید کر دی۔ بابے نے کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح اپنی مستی میں گزر گیا۔ وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ چند دن بعد وہ جو لڑکی تھی وہ اس کا انتقال ہو، وہ شوہر جو تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو پھر سے کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، تو میں باغ جناح میں ایک کپل سیر کر رہا تھا، آگے سے ایک پاگل آ رہا تھا، اس نے پان کھا کے تھوکا تو دلہن کی ساڑی پہ چھینٹ پڑ گئی، تو وہ دولہا جو تھا اس نے اس کو چپیڑ مار دی بابے کو۔ کچھ دن بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو لڑکا تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور ایٹ دا اینڈ اس نے کہا کہ یہ ضرور اس بابے کی کوئی کارروائی ہے جس کو میں نے چپیڑ ماری تھی۔ وہ ڈھونڈتا رہا بڑی مشکل سے، ایک دن اس کو وہ بابا مل گیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے بد دعا کی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ تو نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، مجھے اجازت ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بابے نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے، تو لیکن اس کو چونکہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا، اس نے اس کے پیر پکڑ لیے، نے کہا جی آپ مجھے سمجھائیں ورنہ میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ اس نے بابے نے کہا کہ یہ میرا راز تھا۔ وہ ابھی ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ واسف صاحب کو جیسے فیض ملا، مجھے بھی کچھ طریقہ بتا دو۔ تو بابے نے کہا یہ میرا راز تھا، یہ میں کھولنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تیری مجبوری دیکھ کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھ تجھے اس لڑکی سے محبت تھی، دیکھ تجھے اس لڑکی سے محبت تھی، تو یہ برداشت نہیں کر سکا کہ پان کی پیک بھی اس کی ساڑی پہ پڑے، تو نے غصے میں آ کے مجھے چپی۔ جس طرح تجھے اس لڑکی سے محبت تھی تو کسی کو مجھ سے بھی محبت تھی۔ اللہ یہاں پہ درویش کہتے ہیں کہ اللہ سے بے شک نہ ڈرو، اللہ سے نہ ڈرو، لیکن اللہ کے محبوب سے ڈرنا چاہیے۔ کسی بندے سے آپ بے شک نہ ڈریں، لیکن اگر اس کا کوئی محبوب ہے پھر ذرا وہاں پہ احتیاط کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ تذکرہ حضرت سیدنا غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ جی سیرت مبارکہ میں پڑھا ہے، اور اس رواں ہفتے میں آپ کا عرس پاک بھی اچھا فائن، اگر اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ اس میں آیا کہ آپ کے خلیفہ تھے حضرت خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی وہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک کتیا جو ہے وہ اچھا ان کو دیکھ کے تو ان کی طرف لپکی اور اس نے بھونکا۔ اچھا جیسے ہی وہ ان کو بھونکی تو اسی اثنا میں جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی، کتی وہیں کی وہیں مر گئی۔ وہ کتی کا جب یہ حال ہوا تو کتیا کا، تو وہ حضرت خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو خلیفہ تھے وہ یہ حالت دیکھ کے بڑے غمگین ہوئے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے انتہائی افسردہ حالت میں۔ آپ فرمانے لگے کہ اے کتیا، اس فقیر نے تجھے کچھ نہیں کہا، اس فقیر نے تجھے کچھ نہیں کہا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے غیور پروردگار سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ تو اس کے فقیر کو بھونکی کیوں ہے۔ ایک دفعہ محفل میں بادوز نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو اسم اعظم دیا جاتا ہے
اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو مرضی کرے، وہ اسم اعظم کے۔ اور جس بندے کو یہ اختیار دیا جاتا ہے اس سے پہلے لکھوا لیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا نہیں اور کسی دوسرے کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہیں۔ اب میرے جیسا بندہ ہو تو وہ اسم اعظم واپس کر دے کہ جی اسم اعظم کا کیا فائدہ، نہ میرا کوئی، میں اپنا فائدہ کر سکتا ہوں، نہ اپنے دشمن کو اڑا سکتا ہوں، اس اسم اعظم کو رکھ کے میں کیا کروں، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرید کا سوال تھا کہ مجھے اسم اعظم عطا ہو، اور بڑے عرصے اس کی ضد تھی، تو آخر ایک دن مرشد نے اسے عطا کر دیا۔ وہ کہیں سفر کر رہا تھا، اسے ایک مسجد نظر آئی، مسجد میں اسے نظر آیا کہ کوئی ناروا واقعہ ہو رہا ہے، تو اس نے وہ مسجد الٹا دی۔ اس کے بعد اسم اعظم تھا، جوش آیا، غصہ آیا، مسجد ہی الٹا دی اور مرشد کے پاس آ گیا۔ تو مرشد نے کہا ذرا یہ اسم اعظم مجھے واپس کر۔ اس نے کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں دیکھے تو نے مسجد الٹا دی۔ یہ حضور مسجد اللہ کا گھر، اس میں وہ یہ وہ، کہتے ہیں بات سن، اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، واہ واہ، اللہ نے جب مسجد نہیں الٹائی تو تجھے کیا ضرورت تھی مسجد؟ تو یہ ہوتے ہیں اسم اعظم والے لوگ۔